قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. کیونکہ جس ماہ میں ہم لوگ قدم رکھنے والے ہیں وہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اب اگر آج میں رجب کی تاریخ پوچھ لوں کہ رجب کی کتنی تاریخ ہے تو سوائے ایک دو آدمی کے کوئی نہیں بتا پائے. لیکن اگر وہیں میں انگریزی تاریخ پوچھ لوں تو ہر انسان تیار رہتا ہے. یہ ہماری کوتاہی ہے. ہمیں اس بات پر افسوس کرنا چاہیے. حد تو تب ہوتی ہے کہ جب ہمیں یہ تک نہیں معلوم ہوتا کہ اسلام کا کون سا مہینہ چل رہا ہے. یہ بھی چھوڑیے، ہمیں یہ تک نہیں معلوم ہوتا کہ اسلام میں جو 12 مہینہ ہے ان 12 مہینوں کا نام کیا ہے. یا اگر معلوم بھی ہے تو ترتیب کے ساتھ نہیں معلوم کہ کون سا مہینہ پہلے آتا ہے کون سا مہینہ بعد میں آتا ہے. اور اگر ترتیب کے ساتھ معلوم بھی ہے تو سارے مہینوں کا مکمل نام بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شخص سے میں پوچھ لوں یہاں کہ اسلام کے 12 مکمل مہینے کا نام، ایسا نام جو مکمل ہو، وہ بتائیں، میں نہیں سمجھتا کوئی بتا پائے. کیونکہ بہت سارے لوگ نام کے لینے میں غلطی کر جاتے ہیں. اس نام کو، اس مہینے کو کیسے پڑھنا ہے، اس چیز میں وہ غلطی کر جاتے ہیں. عام طور پر ہمارے یہاں کیا پڑھا جاتا ہے؟ جمادی الاولیٰ جمادی الاخر، یہی پڑھا جاتا ہے. جمادی الاولیٰ جمادی الثانیہ یا جمادی الاخر. جبکہ صحیح تلفظ، صحیح پروننسیشن کیا ہے؟ جیم پر پیش، جمادی الاولیٰ جمادی الاخرہ. اسی طرح اگر میں 12 مہینوں کا نام پوچھ لوں تو سوائے چند دو ایک کے کوئی نہیں بتا پائے گا. یہ ہم جیسی امتیوں کے لیے صد افسوس کی بات ہے کہ ہم کہنے کو تو امت محمدیہ ہیں، ہم کہنے کو تو اسلام جیسے عظیم دین کے ماننے والے ہیں، اس کے پیروکار ہیں، لیکن ہمیں اپنے اسلامی مہینوں کا نام یاد نہیں ہے. تو جو مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے وہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے. یہ مہینہ اپنے اندر بے شمار خصوصیت رکھتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کی سب سے زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے تو وہ مہینہ شعبان کا ہوا کرتا تھا. لیکن افسوس ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھلا دیا. آج رمضان سے 3 دن پہلے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں تاریخ سے رمضان شروع ہے، گویا کہ ہم شعبان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. ورنہ ہم نے 25 سے 27 دن گزار دیے لیکن ہمیں یہ پتہ تک نہیں کہ ہم شعبان کے مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں. وہ شعبان کا مہینہ جس شعبان کے مہینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ کمر بستہ ہوتے تو وہ مہینہ شعبان کا ہوا کرتا تھا. سوال کیے جانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں اس مہینے میں سب سے زیادہ کمر بستہ اسی لیے ہوتا ہوں کیونکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. جس مہینے میں ہمارے نامہ اعمال اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کیے جائیں ہم اس مہینے سے غافل ہوتے ہیں، ہم اس مہینے سے غفلت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. افسوس کی بات نہیں ہے. ہمارا عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، ہماری ساری کرتوتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں خبر تک نہیں کہ ہمارے سارے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں. یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے. جتنا افسوس کریں اتنا کم ہے. ہم نے محض شعبان کی 1 تاریخ کو یاد کرنے کا اپنا ایک روٹین بنا لیا
اور وہ تاریخ کون سی ہے؟ 15ویں تاریخ۔ 15ویں تاریخ چونکہ شب برات کے نام سے موسوم ہے، اس لیے ہمیں وہ تاریخ یاد رہتی ہے، ورنہ اس کے نہ پہلے ہمیں کوئی تاریخ یاد رہتی ہے نہ اس کے بعد ہمیں کوئی تاریخ یاد رہتی ہے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کیجیے گا، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، اتنا تسلسل کے ساتھ روزہ رکھتے کہ ہم کہتے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں چھوڑیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑنا شروع کرتے، پھر اتنا روزہ چھوڑتے کہ ہم کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب روزے نہیں رکھیں گے۔ پھر اما عائشہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے تھے تو وہ رمضان کا مہینہ ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ سب سے زیادہ روزہ کسی مہینے میں رکھا کرتے تھے تو وہ مہینہ شعبان کا ہوا کرتا تھا۔ جس مہینے کے اس قدر اہتمام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہوں، ہم اس مہینے سے غافل ہوں، یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کان احب الشہر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فی شعبان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا بے حد پسند تھا، اور وہ شعبان اور رمضان کے مہینے کو ملا دیا کرتے تھے۔ یعنی اس قدر کثرت کے ساتھ آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے کہ لوگوں کو لگتا کہ آپ مکمل روزہ شعبان کا رکھتے ہیں اور پھر رمضان کا رکھتے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پے در پہ 2 مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ دوسری احادیث سے آپ کو پتہ چلے گا کہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو یہ اجازت دی، یہ رخصت دی کہ تم آخری کے 15 دنوں میں روزہ نہ رکھو تاکہ تمہارے اندر وہ تقویت باقی رہے، تمہارے اندر وہ طاقت باقی رہے کہ تم رمضان کے مہینے میں پوری توانائی کے ساتھ روزہ رکھیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شعبان جیسی عظیم مہینہ، عظمت والا مہینہ، جس مہینے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام کریں، ہم اس مہینے سے غافل ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی 2 مہینے کا پے در پہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے سوائے شعبان اور رمضان کے۔ آپ ان 2 مہینوں میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرتے تھے۔ پورا شعبان گزر جاتا ہے۔ ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو شعبان میں روزہ رکھتا ہے سوائے 15ویں شعبان کو چھوڑ کے؟ 15ویں شعبان کو چھوڑ کے کون سا ایسا شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں شعبان میں روزہ رکھتا ہو؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی رکھتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان میں اس قدر کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ صحابہ کرام جب کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھتے تو آپ فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم 29 یا 30 دن روزے رکھنے والے ہیں تسلسل کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود آپ رمضان سے پہلے شعبان میں اس قدر کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اپنے جسم کو تھکانے کی ضرورت کیا پیش آ پڑی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جواب سنیے گا، ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے سے لوگ غافل ہوتے ہیں رمضان اور رجب کے درمیان۔ رجب کا مہینہ لوگوں کو اکثر معلوم ہوتا ہے اور رمضان کا مہینہ لوگوں کو اکثر معلوم ہوتا ہے، لیکن شعبان کے مہینے سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بیان فرمائی تھی کہ ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان، کہ اس مہینے سے لوگ غافل رہتے ہیں، فیہ ترفع الاعمال الی رب العالمین، اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال رب العالمین کی جانب اٹھائے جاتے ہیں۔ وَأَحِبُّ، اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہ میرا عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھایا جائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اس حال میں کہ میں روزے سے ہوں۔ ذرا تصور کریں وہ شخص جو روزے سے ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اس کی رضامندی کا متلاشی ہو، اور اس کے اعمال کو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کر دیا جائے، کیا اس شخص سے خوش نصیب اس کائنات کے اندر کوئی دوسرا شخص ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا نامہ اعمال ہمارے محبوب کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ہمارے پروردگار کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پروردگار ہمارے ہر سیکنڈ سے، ہر عمل سے واقف ہے۔ پروردگار دیکھتا ہے کہ اس بندے کا اعمال ہمارے سامنے پیش کیا گیا، یہ بندہ روزے سے ہے، یہ بندہ عبادت میں منہمک ہے، یہ بندہ میری رضامندی کا متلاشی ہے، یہ بندہ میری خوشنودی کو تلاش کرنے والا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین ایسے بندے سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس سے بڑی خوش نصیبی کسی بھی شخص کے لیے اس دنیا کے اندر کچھ نہیں ہو سکتی کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے نامہ اعمال، ہمارا رپورٹ کارڈ پیش کیا جائے، اور اس رپورٹ کارڈ میں یہ لکھا ہو کہ یہ رپورٹ کارڈ جب پیش کیا جا رہا ہے تو یہ آپ کا یہ بندہ روزے سے ہے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے۔ ایسی خوش نصیبی سے ہم لوگ محروم ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں زندگی کے کتنے سال ہم نے یوں ہی ضائع و برباد کر دیے، اور آگے کے کئی سال ہم یوں ہی ضائع و برباد کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ وقت کو استعمال کرنے کا کلا اور اس کی صلاحیت ہر انسان کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی اس صلاحیت سے بالکل بے بہرا اور ناآشنا ہوتا ہے۔ جو شخص وقت کے استعمال کی صلاحیت کو پہچان لے، وقت کی اہمیت کو پہچان لے، وہی شخص دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اور وہی شخص آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اور اس دنیا کا سب سے کامیاب ترین شخص اگر کوئی گزرا ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ آپ نے ہمیں وقت کی اہمیت کا اندازہ سکھایا، آپ نے ہمیں وقت کے استعمال کا طریقہ سکھایا، آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ جو وقت ہے وہ وقت ہے، اگر یہ گزر گیا تو یہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ تو جو وقت تمہارے پاس آنے والا ہے اس کے لیے پہلے سے کمر بستہ ہو جاؤ، اس کے لیے پہلے سے تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو کمر بستہ کرو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو محبوب ترین بندے کے لسٹ میں شامل کرانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ مہلت دیتا ہے، ہر سال یہ مہلت دیتا ہے۔ پھر سے رمضان آنے والا ہے 1 مہینے کے بعد۔ سلف صالحین 6 مہینے رمضان میں کیے گئے عمل کی قبولیت کے لیے دعا کرتے تھے۔ رمضان میں جو انہوں نے عمل کیا، اس عمل کی قبولیت کے لیے سلف صالحین 6 مہینے تک دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ جو ماضی میں ہم نے 6 مہینے رمضان میں عبادت کی، اللہ تو اسے قبول کر لے۔ اور بقیہ کے 5 مہینے سلف صالحین رمضان میں پہنچنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں پھر سے رمضان تک پہنچا دے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ 12 مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ رمضان کا مہینہ، لیکن اس مہینے کے لیے ہم تیاری نہ کریں شعبان کے مہینے میں تو یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ جیسی تیاری ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جیسی تیاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے، جیسی تیاری تابعین اعظام کیا کرتے تھے، تبع تابعین کیا کرتے تھے، سلف صالحین کیا کرتے تھے، ائمہ کرام کیا کرتے تھے، اگر ویسی تیاری بھی ہم نہ کر سکیں یا اس کا 1% بھی ہم نہ کر سکیں تو ہمیں اپنے امتی ہونے پر افسوس کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہم ایسی امتی ہیں۔ رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، 29 دن 30 دن ہم بھوک پیاس میں گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی قربت کا خیال ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آتا، اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بننے کا خیال ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں کبھی نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ جو پچھلے سال ہمارے درمیان تھے، وہ لوگ جو پچھلے سال لاک ڈاؤن میں عبادتیں کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو پچھلے سال لاک ڈاؤن میں ایک دوسرے کو عبادتوں پر ابھارا کرتے تھے، آج ان میں سے اکثر ہمارے درمیان سے گزر چکے، آج ان میں سے اکثر ہمارے درمیان سے چلے گئے۔ اللہ رب العالمین کا بلاوا آیا،
دعوت اجل کو وہ سب لبیک کہہ چکے ہیں. پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ رہیں نہ رہیں. اللہ رب العالمین نے ہماری اتنی لمبی حیات رکھی ہو نہ رکھی ہو. اللہ رب العالمین ہمارے جسم میں ہماری روح کو باقی رکھے نہ رکھے. اگلے رمضان آنے تک اللہ رب العالمین ہمارے جسم میں ہماری روح کو باقی رکھے نہ رکھے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں میرے بھائی. اس لیے جو وقت ہے اس وقت کو اہمیت غنیمت جانیں، جو وقت ہے اس کی قدر کریں، جو آنے والا وقت ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. رمضان آنے والا ہے، شعبان کا مہینہ آنے والا ہے. اگر رمضان میں آپ کو عبادت کرنی ہے تو اس کی تیاری آپ کو شعبان سے کرنی ہوگی. آپ عید کے لیے تیاری کرتے ہیں، آپ پورے رمضان شاپنگ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ صرف ایک دن آپ کو خوبصورت دکھنا ہے، صرف ایک دن آپ کو یوٹیلائز کرنا ہے کیونکہ وہ خوشی کا دن ہے. صرف ایک دن آپ کو خوشی کا اظہار کرنا ہے، خوشی منانا ہے. میرے بھائیوں، ایک دن کے لیے ہم پورے 30 دن تیاری کرتے ہیں، پورے 30 دن پلاننگ کرتے ہیں. تو کیا ہم 30 دن کے لیے پچھلے ایک مہینے سے تیاری نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. ہر چیز پاسبل ہے. ہر چیز کے کرنے کی صلاحیت اور طاقت اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر ڈالی ہے، بشرط یہ کہ ہمیں اپنی صلاحیت اور اپنی طاقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے. جس دن ایک بندہ مومن اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت کو پہچان لیا کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کس طرح اپنے رب کی قربت حاصل کر سکتا ہے، اس دن اسے زندگی کی خوشی بھی ملے گی اور آخرت میں کامیابی بھی ملے گی. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شعبان کے مہینے میں کمر بستہ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. رمضان کے استقبال میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت، زیادہ سے زیادہ دن اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ رب العالمین، جب ہمارا نامہ اعمال تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اے اللہ اس وقت ہم تیری عبادت کر رہے ہوں. اے اللہ تو ہمیں اپنے محبوب ترین بندوں میں شامل کر لے، مقبول ترین بندوں میں شامل کر لے. ہمارے جو بھی گناہ ہیں اللہ تو انہیں معاف فرما دے. اے اللہ ہم جتنے بھی گندے ہیں تیرے ہی بندے ہیں. تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو ہی ہماری عبادتوں کو قبول کرنے والا ہے، تو ہی ہمیں گناہوں سے ثواب کے کام کی طرف راغب کرنے والا ہے. اے اللہ تو ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو ہمارے دلوں کو تیری عبادت کی طرف، تیری اطاعت کی طرف پھیر دے. اللہم صرف قلبی علی دینک، اللہم صرف قلبی علی طاعتک. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ مصیبت زدہ ہیں تو ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے، جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں اللہ تو ان کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما دے، جو لوگ بیمار حال ہیں اللہ تو ان کی بیماریوں میں شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ عنایت فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور.